اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ علیہ السلام صدوم کے نبی تھے اور آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت خدمت کی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ نبی بنائے گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدپیلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین اور خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ وہ ان لوگوں سے گندہ کام کروانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اس کام کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے جو بیان فرمایا، اس کو سورہ الاعراف میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے: کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی دنیا و آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان عافیت کو سن کر بے حیا قوم نے سر تسلیم خم کرنے کے جو بے بکانہ جواب دیا، اسے سورہ الاعراف میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ملا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدپیلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدپیلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدپیلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے نہایت دلسوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا میਂہ برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا: ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم نے تو اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے اس پر ایک میਂہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ المکرمہ آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ اللہ عز و جل کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا رہا۔ جو ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ المکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا،
تو وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ بے حیائی وہ گناہ ہے جسے عقل بھی برا سمجھے۔ کفر اگرچہ بدترین گناہ کبیرہ ہے مگر اسے رب العزت نے بے حیائی نہ فرمایا، کیونکہ نفس انسانی اس سے گھن نہیں کرتی۔ بہت سے عاقل اس میں گرفتار ہیں، مگر بدفعلی تو ایسی بری چیز ہے کہ جانور بھی اس سے متنفر ہیں سوائے سور کے۔ لڑکوں سے بدفعلی قطعی حرام ہے، اس کے حرام ہونے کا منکر کافر ہے۔ بدفعل مرد عورت کے قابل نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ عز و جل کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ خاتم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشاں ہے، جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانیہ ہیں۔ حضرت سیدنا واقعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کا سا عمل اختیار کرے اور بغیر توبہ مرے تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا، اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا، یعنی قوم لوط کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ لوطیا کہلائیں گے، اور یہ 3 طرح کے ہوں گے۔ وہ کہ جو شہوت کے ساتھ صرف مردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے، جو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے، ان سبھی پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، مگر وہ جو توبہ کر لیں گے اللہ عز و جل ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام گناہوں سے بچا کر رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔